السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، کاروان اردو میں ابیرہ وقاص آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ سیرت النبی کی سچی کہانیوں کی اس سیریز میں آج کی کہانی کا عنوان ہے نیک بچہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایسا کریں کہ مجھے ایک بچہ دے دیں جس کو میں سارے کا سارا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچہ جادوگر کے حوالے کر دیا۔ جس راستے پر بچہ بوڑھے کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں ایک نیک نفس انسان رہتا تھا۔ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اس نیک اور صالح راہب کی باتیں بچے کے دل پہ اترتی گئیں، لہٰذا جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے راہب کے پاس لازماً جا کر بیٹھتا تھا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے بوڑھا جادوگر بچے کو مارتا تھا۔ اس بات کی بچے نے راہب کو شکایت کی۔ نیک آدمی نے بچے کو یہ کہا کہ جب تو لیٹ ہو جائے تو جادوگر کو یہ کہہ دیا کر میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے ڈانٹیں تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے نہ آنے دیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچہ راستے پر جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ لوگوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یوں اس نے راستہ روک کر لوگوں کی آمد و رفت ناممکن بنا دی ہے۔ بچہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آج مجھے علم ہوگا کہ کیا جادوگر افضل ہے یا راہب۔ بچے نے پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا علم درست ہے تو جادوگر کی نہیں راہب کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور اس سانپ کو ختم کر دے تاکہ لوگ اپنی اپنی راہ لیں۔ بچے نے پتھر سانپ کو مارا، اللہ کے حکم سے سانپ ختم ہو گیا۔ سبھی لوگ تعجب کرتے ہوئے اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ بچہ آ کر اپنے استاد راہب کو اس عجیب و غریب واقعے کی خبر سناتا ہے۔ راہب حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے، اے میرے بیٹے، آج تو تم مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے، آج تو تمہارا علم مجھے حیران کر چکا ہے، لیکن بیٹے یاد رکھنا اس وجہ سے تیری آزمائش ہوگی، لیکن اس وقت میرے متعلق کسی کو مت بتانا۔ چھوٹا بچہ اپنے ابتدائی ایام میں ہی مستجاب الدعوات بن گیا۔ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول فرماتے تھے، حتیٰ کہ اندھے اور پھل بہری والے کو دم کرتا اور اس کے لیے دعا کرتا تو اللہ اندھے کی بینائی واپس لوٹا دیتے اور پھر پھل بہری والے کا مرض دور کر دیتے، حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا اور ہر مرض کا علاج کرنے میں آخری حد تک کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، وہ اچانک اندھا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، وہ دعا اور دم کرتا ہے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ چنانچہ اس اندھے وزیر کو پکڑ کر بچے کے پاس لایا گیا۔ بچے نے دعا مانگی اور دم کیا تو اللہ نے اس وزیر کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ دعا اور دم کرتے ہوئے بچے نے یہ کہا، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے گا۔ بادشاہ کا وزیر جو چند منٹ قبل نابینا تھا وہ اب بینا ہو گیا۔ خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس مسرت کے عالم میں وزیر نے گھر جا کر اس بچے کے لیے ہر قسم کے تحائف کا بندوبست کیا اور بچے کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ سبھی تحائف آپ کے لیے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے شفا دی ہے۔ تو ان کے درمیان یوں بات چیت شروع ہو گئی۔ بچہ کہنے لگا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وزیر اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی کو شفا سے بھر دیا۔ بڑی خوشی سے وزیر واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے اور پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ تعجب کرتے ہوئے، تیری نظر کو کس نے واپس لوٹایا؟ وزیر خوشی سے کہتا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے۔ بادشاہ غصے میں آ کر، کیا تم نے اور بھی خدا بنایا ہوا ہے؟ وزیر اپنے ایمان اور بہادری کے بل بوتے کہتا ہے، ہاں وہ خدا جو تجھے اور مجھے دونوں کو پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس وزیر کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے معزول کر دیتا ہے اور اس کو ہر طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ بچے کے بارے میں مجھے بتا۔ چنانچہ وزیر بچے کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ بادشاہ کے کمانڈر بچے کو لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بادشاہ بچے سے مخاطب ہو کر، اے میرے بیٹے، تیرے جادو کا تو کافی دائرہ وسیع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اندھے اور کوڑھی تجھ سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ بچہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا اور نہ دے سکتا ہوں، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کا چہرہ لال زرد ہو گیا۔ آخرکار بادشاہ بچے کو طرح طرح کی سزا دیتا ہے، کہتا ہے، بتا تجھے یہ باتیں کس نے بتائیں؟ آخر بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔
بادشاہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں راہب کو فوراً حاضر کیا جائے۔ سپاہی راہب کو بادشاہ کے دربار میں لے آتے ہیں۔ جو ہی راہب بادشاہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ نیک نفس انسان کو کہتا ہے تم فوراً اپنے دین سے پھر جاؤ، ورنہ تجھے مختلف سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا۔ راہب بادشاہ کے اس بیہودہ قول کو قابل تنقیر بنا دیتا ہے۔ جب بادشاہ راہب کے ایمان سے نہ پھرنے سے لاچار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کھڑے حواریوں کو حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کو ختم کرنے کے لیے لکڑی چیرنے والا آرا لاؤ۔ بادشاہ کے کہنے پر آرا حاضر خدمت کیا جاتا ہے۔ نیک دل راہب کے سر کی مانگ پر آرا چلا دیا جاتا ہے۔ اس بے دردی کے عالم میں نیک راہب کے پاک جسم کے 2 نصف ٹکڑے زمین پر آ گرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سنگین ظلم کے بعد بادشاہ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ وزیر کو بھی اس تخت موت پر لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے وزیر کو لایا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے نئے عقیدے سے باز رہو، ورنہ تمہارا اسی راہب کا سا حشر ہوگا۔ وزیر بھی ایمانی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، لہٰذا اس کے سر پر بھی آرا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایماندار وزیر کے جسم کے 2 ٹکڑے زمین کے چہرے پر گرتے ہوئے بھرپور قربانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک ایسا خوفناک منظر تھا جس کو دیکھنے والوں کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک چکی ہوں گی۔ راہب اور وزیر کی یادگار شہادت کے بعد بھی بادشاہ طیش کے شعلے کو اگل رہا تھا۔ اب معصوم بچے کو سزائیں دینا شروع کرتا ہے۔ بادشاہ بچے کو کہتا ہے ابھی بھی اپنے اس ذہن کو بدل لو، ورنہ تم بھی پہلے دونوں کے حشر کے حصے دار بنو گے۔ بچہ اعلان دین اسلام سے پھرنے کا انکار کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو بلند و بالا پہاڑ پر لے جاؤ، اور جب تم پہاڑ کی کوہان پر پہنچ جاؤ تو اس کو دین سے پھرنے کا دوبارہ کہنا، باز آ جائے تو بہتر، اور اگر دین کا انکار نہ کرے تو پھر اس کو بلند پہاڑ سے سطح زمین پر دے مارو۔ وہ بچے کو لے کر پہاڑوں میں سے بلند پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور بچے کو سچے دین کا انکار کرنے پر اکساتے ہیں۔ جب وہ اس کو اوپر سے پھینکنا چاہتے ہیں تو بچہ بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، ان کو تو ہی کافی ہے، جس طرح تو ان سے کرنا چاہتا ہے کر دے۔ پلک جھپکنے سے قبل پہاڑ لرزہ براندام ہوتا ہے۔ بادشاہ کے آدمی گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ بحفاظت دوبارہ بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ دہشت اور حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے، تیرے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ بچہ ایمان اور بہادری کے عالم میں کہتا ہے، میرے اللہ نے ان سے نمٹ لیا ہے۔ بادشاہ دوبارہ بچے کو بحری فوج کے حوالے کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو کشتی میں بٹھا لو اور سمندر کے درمیان میں لے کر جاؤ۔ وہاں جا کر اس کو دین چھوڑنے پر مجبور کرنا، اگر رک جائے تو بہتر، ورنہ اس کو پانی کی موجوں میں ڈال دینا۔ وہ ایسا کرتے ہیں۔ جب بچے کو گہرے پانی میں لے جاتے ہیں تو مجبوراً بچے کو دین چھوڑنے پر ابھارتے ہیں۔ جب بچہ نہیں مانتا تو اس کو سمندر کی تہہ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بچہ بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، ان کو جیسے تو چاہتا ہے سنبھال لے۔ کشتی خطرناک ہچکولے کھاتی ہے۔ ایک لمحے میں سبھی بحری فوج ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ بچ کر پھر بادشاہ کے محل میں گھس آتا ہے۔ بادشاہ غصے اور بزدلی میں کہتا ہے، جو فوجی تیرے ساتھ بھیجے تھے وہ کہاں ہیں؟ بچہ اطمینان اور ثابت قدمی سے جواب دیتا ہے، اللہ نے ان کا بندوبست مستقل کر دیا ہے۔ بچہ بادشاہ سے کہتا ہے، اے بادشاہ، جب تک میں تجھے مارنے کا طریقہ نہ بتاؤں اس وقت تو ہرگز مجھے مار نہیں سکتا۔ بادشاہ مایوسی اور شکست میں کہتا ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے جواب دیا، ایک میدان میں اپنی سبھی عوام کو اکٹھا کرو اور مجھے کھجور پر پھانسی دو، پھر ایک تیر میری ترکش سے لو اور تیر کو کمان کی تند پر رکھتے ہوئے کہو، بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر پھر مجھے تیر مارو۔ جب تم نے یہ کلام کر لیا تو تم مجھے قتل کر لو گے۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے عوام کو وسیع میدان میں اکٹھا کیا، بچے کو کھجور پر پھانسی دی۔ بادشاہ نے بچے کی ترکش سے ایک تیر نکالا، پھر کمان میں رکھ کر کہنے لگا، بسم اللہ رب الغلام۔ جب یہ الفاظ کہے تو تیر چھوڑ دیا اور جو بچے کی کن پٹی پر لگا۔ بس معصوم بچے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور روح عرش معلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ارد گرد کے دیکھنے والے لوگ بادشاہ کا یہ رویہ دیکھ کر بلند آواز سے پکارنے لگے، امنا برب الغلام۔ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لانے کی ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک گروہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ گروہ پریشانی کے عالم میں بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ،
जितना तुम खौफ खाते थे इससे दुगना और तुम्हारे खौफ में इजाफा हो गया है। वो ये कि सभी लोग मुसलमान हो गए हैं। बादशाह गुस्से की हालत में इन लोगों के लिए बड़े बड़े घड़े खोदो, इनमें शदीद किस्म की आग आम कर दो, जो मर्द और जन अपने दीन से ना फिरे इनको इन शोले मारते घड़ों में फेंक दो। जालिम गिरोह निकाली गई खालियों के इतराफ पर खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों के एक गिरोह को आग पर लाकर दीन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। जो ना मानता है इसको भड़कती हुई आग में धक्का दे देते हैं। कई मोमिन ईमान से भरे दिलों को झुलसवा बैठे। एक नेक रूह औरत को आग के शोलों का नज़ारा करवाया जाता है। इसके पास दूध पीने वाला बच्चा होता है। वो आग में छलांग लगाने से खौफज़दा होती है और पीछे हटती है। मासूम बच्चा अपनी वालदा से कहता है, ए मेरी माँ, आग में कूद जाओ, सब्र करो क्योंकि तुम सच्चे दीन पर हो। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद सीरत नबी से मुतल्लिक़ कहानियाँ जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।